ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر تھے۔ بھائی تو آپ کے ہاتھوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک تو چھپ گیا، تو جس پر میرے نبی کے ہاتھ مبارک ہوں اس کے نجات میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے جس کو سینہ لگایا وہ تو سینہ کائنات میں اعلیٰ بن گیا، اس سینے پر جنت ہی حلال ہے، اور تم اس شخص کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جنت کے فرشتے 8 دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور آوازیں دے رہے ہوں گے کہ صدیق اکبر آ جائیے آ جائیے، جس دروازے سے چاہیں گے صدیق اکبر چلے جائیں گے۔ دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت والے جنت کے دروازے حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر جنت میں سب سے پہلے تو میرے نبی جائیں، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر امت میں سب سے پہلے ہیں جو جائیں گے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پڑھیے، علامہ اقبال کو بھی پڑھ لیجیے کہ کیا کہہ دیا اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ غار ثور کا راستہ مشکل ہے، اب کچھ انہوں نے آسان بنایا ہے۔ رات کا وقت تھا، جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، دور سے نیچے سے دیکھیے، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ جب پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں تو نیچے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار حضرت صدیق اکبر، اور اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے محسوس ہوگا؟ عام طور پر پھول کی ایک خوشبو ہوتی ہے، یہ وہ پھول ہے جس کی 2 خوشبوئیں ہیں، اوپر نبوت کی خوشبو ہے، نیچے صداقت کی خوشبو۔ اوپر تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا و مولا میرے مرشد تشریف رکھیے، سب سے پہلے صدیق اکبر غار میں جائے گا، اور وہ غار آج بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے نیچے ہو کر غار میں داخل ہونا پڑتا، صفائی کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دیتے رہے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو وہیں اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آقا تشریف لے آئیے، ساری صفائی ہو گئی ہے۔ آج حضور کے آنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صفائی کر دی کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی پہلے اس دنیا سے جا کر سارے جنت کے مدارج طے کر دیے کہ میرے بعد صدیق اکبر کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بھائی آپ کے علم میں شاید یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ دوسروں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے ہیں وہاں چاروں طرف 40 میل تک جتنے مردے ہیں سب بخشے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں مدفون ہیں چاروں طرف 40 کلومیٹر تک، میل تک جو فوت ہو چکی ہیں وہ بخشے گئے، تو جو حضرت حسین کا نانا ہے تو ان کے جو قریب سوئے ہوئے ہیں وہ ابھی تک نہیں بخشے گئے۔ جو اس طرح کا یقین رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ جو میرے نبی کے ساتھ، پھر سن لیجئے، جو میرے نبی کے ساتھ سوئے ہوئوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین اور ملعون ترین کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آرام کیا، تھکے ہوئے بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں لیٹ گئے،
پیچھے دیوار تھی، یعنی کچھ سہارا لے لیا، گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا، سو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں زندگی میں بڑی پسند تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال و دولت میرا ہو، خرچ کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ، اور فرمایا دوسرا یہ کہ بیٹی میری ہو، نوکرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تیسرا فرمایا کہ مکھڑا حضور کا ہو، دیکھنے والا صدیق اکبر ہو۔ یوں دیکھو جتنا موقع 3 دن 3 رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میرے نبی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اتنا کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام میں سب سے اول ہے۔ 27 برس تک حضور سے دوستی رہی۔ ابھی اللہ کے نبی نے تاج نبوت نہیں پہنا تھا، اللہ نے نہیں پہنایا تھا، پہلے سے دوستی چل رہی تھی۔ آپ دیکھیے جی، عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نوکر تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ بکریاں لے آئیں گے دن کو، اور شام کو تازہ دودھ پیش کریں گے اللہ کے نبی اور مجھے، اور پھر جائیں گے گھر۔ جو عبداللہ بن ابی بکر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے ذمے تھے کہ ہمیں ذرا باخبر رکھیے حالات سے، کیا کر رہے ہیں مشرکین۔ اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ حضرت اسماء لے آتی تھی۔ تینوں چاروں گھر کے افراد میرے نبی کی خدمت پر متعین تھے۔ سن لیجئے صدیق اکبر کا گھرانہ وہ ہے کہ امت مسلمہ صدیق اکبر تو دور کی بات ہے، اس کے گھرانے کا بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ یار غار کا مجھ پر احسان ہے۔ اور یہ بکریوں کا معاملہ تھا اس لیے تاکہ کوئی نشان بھی ہو تو وہ بھی نہ رہے۔ قصہ مختصر کہ سانپ نے ڈس لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ نے نہیں ڈسا، تو یہ دیکھ لیجیے، حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، پھر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ یہ انوار البیان میں بھی یہ بات ہے، اور یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی جو تفسیر ہے تبیان القرآن، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور یہ پیر کرم شاہ الازہری، ان کی بھی، یعنی اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا متفق کا مسئلہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، برداشت کیا، دیکھ بھی رہے تھے مکھڑے پر دیکھ رہے، تو تکلیف کی وجہ سے جو آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ بڑی تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ بعض نے لکھا پیشانے پر گرے، تو چہرے میں تو شامل ہے پیشانے، یہ تمام نے لکھا ہے یوں گرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ فرمایا آقا کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا۔ آپ نے لعاب یوں نکالا، وہیں جہاں تکلیف ہو رہی تھی وہاں لگا دی، تکلیف دور ہو گئی۔ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، آیت نمبر 40، جب آپ نے فرمایا اپنے دوست کو کیا ہوا تو انہوں نے کہا تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا لا تحزن۔ تحزن کا مطلب کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے اپنے لیے، حزن کا مطلب ہے کہ جب دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اس کا خیال رکھنا۔ تکلیف تو حضرت صدیق اکبر کو پہنچی تھی۔ قرآن نے کہا لا تحزن، میرے نبی پر تو سکونت تھی، انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا صدیق اکبر گھبرائیے نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا 2 تھے، تیسرا اللہ تھا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے جی، لے صاحبہ،
اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لصاحبہ ہی سے مراد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت صدیق اکبر مراد لیا ہے۔ یہ پیر کرم شاہ الازہری نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ مولانا اسلم شیخ و پوری نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی جو علامہ احمد سعید شاہ کاظمی کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ جو شیخ الاسلام ہے مولانا طاہر القادری جو ان کی زبان میں ہے، انہوں نے جو تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کیا ہے؟ صاحب قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو جو اب حضرت ابوبکر صدیق کی، ذرا غور کیجئے، جو اب حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، خلافت اول پہلی خلافت کا انکار کرتا ہے، حضور کا غار میں دوست یار ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ ہمیں کسی کو کافر بنا کر کوئی خوشی نہیں، نہ ہمیں کوئی شوق ہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، ہم کوئی کسی کو کافر نہیں بناتے۔ سرین نے لکھا ہے کہ لصاحب ہی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو اب حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، جانشین پیغمبر نہیں مانتا، خلیفۃ الرسول نہیں مانتا، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، حضور کے مسلح تدبر و تفکر کا وارث نہیں مانتا، جو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا سردار حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح مجھے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بہت پسند ہے کہ شمع کو پروانہ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔